جنرل صاحب میں چاہوں گا آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ یہ آپشنز اب اس خاص طور پر نیوکلیئر سائٹس پر امریکہ کے حملوں کے بعد اور پھر اسرائیل کے کنٹینیوس اٹیکس کے بعد، اور ظاہر ہے کہ ان کے اسٹاکس بھی ڈپلیٹ ہو رہے ہوں گے، جو ان کے میزائلز ہیں، پھر ایئر ڈیفنس کوئی ہے نہیں، آپشنز کیا رہ گئے ہیں ایران کے پاس جن کو وہ قابل عمل طریقے سے یوز بھی کر سکتا ہے؟ ریئلسٹکلی سپیکنگ آپشنز ان کے پاس کافی کرٹیل ہو گئے ہوئے ہیں. اس کی ریزن ہمیں یہ ہے پتہ کہ جی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کو بند کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکیں گے، ڈسٹرب ضرور کر سکیں گے، ڈسرپٹ ضرور کر سکیں گے، لیکن پورا بند نہیں کر سکیں گے. ابھی اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ایفیکٹ یہ ہوگا آبنائے ہرمز کو اگر بند کیا جاتا ہے تو 3 ایفیکٹس تو میجر ہو جائیں گے. نمبر 1 وہاں پہ ایسکلیشن ہو جائے گی، میری ٹائم ڈومین میں بھی ہو سکتی ہے اور ایئر ڈومین میں بھی ہو سکتی ہے، ایک کائنڈ آف وار جو ہے وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ ڈسرپٹ کرتے ہیں سی لائنز آف کمیونیکیشن کو تو وہاں سے جو کوموڈیٹیز آنی ہیں، فوڈ آنا ہے، آئل آنا ہے، اس کی پرائسز ایسکلیٹ کر جائیں گی اور اس کا نقصان پورے خطے کے ملکوں کو ہوگا اور باقی ان ملکوں کو بھی ہوگا جن کی ڈپینڈنس ہے. لیٹ سے چائنا ہے، باقی جو کنٹریز ہیں ان کے بھی آئل بہت سارا وہاں سے آتا ہے، پاکستان کا آئل کافی سارا وہاں سے آتا ہے، ہمارا ٹریڈ ادھر سے. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ان کی جو کاسٹ آف انشورنس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی یہ جو کام کرنا ہے کہ اس کو پوری طرح بند کرنا، انشور کرنا کہ بند ہو جائے، وہ ڈسرپٹ تو ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان ایران کو بھی ہوگا کہ ایران کی بھی جو ڈپینڈنسی ہے، اگر کوئی کرنسی ہے ایران کے پاس اس وقت تو دیٹ از اونلی دی آئل. تو آئل کی پرائسز تو بڑھ جائیں گی لیکن ایران اپنا آئل بیچ نہیں سکے گا. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ آپشن ہے صحیح ان کے پاس. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپشن یس، آپشن از دیئر، ڈسرپشن جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں. کمپلیٹ بند کرنا شاید مشکل ہو، جیسے ابھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے آلریڈی. نمبر 2 ان کے پاس جو اگلی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب تک میزلز ہیں وہ کنٹینیو رکھیں اپنے جو اٹیکس ہیں ان کے ساتھ، اور جو ٹٹ فور ٹیٹ کریں، کوڈ پرو کو پلس کریں، جو بھی ہے وہ کرتے رہیں اور کنٹینیو رکھیں. بٹ ان دی پروسیس جو ایکچوئل پرابلم ہوگا وہ ہوگا کہ ڈسٹرکشن کنٹری کی بہت زیادہ نہ ہو جائے، اور اگر یہ ایسکلیٹ کر کے جو میٹروپولیٹنس ہیں، جو بڑے شہر ہیں، ان تک یہ جنگ آ جاتی ہے تو وہاں پہ ڈسٹرکشن زیادہ ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ صاحب نے یہ تھریٹ کیا بھی ہے کہ بہت سارے ٹارگٹس ہیں ایسے کہ جن کو ہم دوبارہ کر سکتے ہیں. ابھی جو what option does Iran have? مطلب that is the question. جی ایران کے پاس جو آپشن، جی ملٹری آپشن میں ان کے پاس صرف اور صرف 2 ہی آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈسرپشن ان دی ہرمز، اور نمبر 2 کنٹینیو ود دیئر میزل اٹیک. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی کنٹری ہیلپ کر دے تو ان کے پاس یہ جو انوینٹری ہے اس میں بہتری آ جائے گی. بٹ الٹیمیٹلی جو ریکورس ہے، ریکورس ول ہیو ٹو بی ٹورڈز دی ڈپلومیسی اینڈ سیز فائر ود دی ہیلپ آف فرینڈس، جو کہ ان کے فرینڈز ہیں. جی کے ایس سے اچھا رول ادا کر سکتا ہے، چائنا کر سکتا ہے، پاکستان کر سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا کویسچن ہے، کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ جو ہوا، حماس کے ساتھ جو ہوا، یہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے پارٹ آف اے ڈیزائن جس کے بعد اسرائیل میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ یہاں پر اب اٹیک کر سکے. چشتی صاحب میں چاہوں گا کہ سر آپ اس پہ رسپونڈ کریں. میرا اوپینین جو تھا وہ یہی تھا کہ بھائی ایک تو یہاں سے اسرائیل تک پہنچنا اور اتنے ملکوں کی فضائی حدود کراس کرتے ہوئے فضائیہ کے کسی ایئر کرافٹ کا وہاں پر جا کر اٹیک کرنا مشکل تھا، اس لیے دے ریلائڈ آن دا میزائلز. اور دوسرا یہ کہ کوئی ان کو دینے کو بھی تیار نہیں تھا. ایون رشیا نے بھی کچھ ایئر کرافٹ دینے سے منع کیا تھا، اور باقی یورپین یا امریکہ نے تو ویسے دینے کا تصور بھی نہیں ہوتا کیونکہ پارٹس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. لیکن کوئی پورٹنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے تھا، اپ گریڈڈ، جو کہ کم از کم ان کا دفاع تو کر پاتا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ عفنان صاحب نے سوال اٹھایا. جی سر صاحب، اس کو عفنان صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا اور آپ نے بھی ٹھیک. میں اسی کو تھوڑا سا ایک کنکلوژن کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے کہ دیکھیے آپشن اس کے بعد بڑی محدود تھی کہ ملک دے کون سے سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ امریکہ، یورپ اور فرسٹ ورلڈ پہلے سے آؤٹ ہے، فرانس آؤٹ ہے. صرف آپشن رہ گئی تھی ان کے پاس روس کی اور چائنا کی. اور روس اور چائنا کا میں ملٹری ٹریڈ اور ان کے باہر میں جو ان کے ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ بالکل ایسے ہی تھے. وہ رولز فالو کر رہے تھے جیسے ICC کرکٹ والے فالو کرتے ہیں T20، اور وہ بنائے جاتے ہیں رول اوپر کے فالو کرتے ہیں مختلف کرکٹ ٹیمیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رشیا اور چائنا بھی وہی رول فالو کر رہے تھے جو امریکہ چاہتا تھا کہ وہ فالو کریں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران سے ایک صرف آئل لینے والا بڑا ملک صرف چائنا ہے، اور وہ بھی 20% ڈسکاؤنٹ پر لے رہا تھا، نوئنگلی کہ چائنا افورڈ کر سکتا ہے لینا. امریکہ کی اتنی سی ناراضگی باقی کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. پہلی بات. رشیا کے ساتھ انہوں نے S-400 کا سودا کیا ہوا ہے.
ریسورسز کہتے ہیں کہ یہ پہنچ بھی گئے ہیں، لیکن رشیا کی شرط بڑی سخت تھی امریکہ کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ ہمارے ہی لوگ آپریٹ کریں گے، یعنی رشین آپریٹ کریں گے، ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی اور وہ ابھی تک یعنی یوزلیس ہے، انٹیگریٹ نہیں ہو سکے. جو آپ کا سوال تھا، اور عفنان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو ایسی ایئر فورس ضرور رکھنی چاہیے تھی جو کم از کم ڈیفینس کر سکے. دیکھیے اوفینسو ایئر فورس انٹرسیپٹ کر سکے، اس لیے سوٹ نہیں کرتی تھی اوفینسو ایئر فورس ان کو. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلی بات ہے کہ ان کو کوئی ایسا جہاز جو بغیر ریفیولنگ کے اسرائیل پہنچ نہیں سکتا، ان کو ریفیولنگ چاہیے تھی. ٹینکر ان کو کون دے گا، اور ان ایریاز میں ٹینکر ان کو کون اڑانے دے گا جارڈن اور عراق کے اوپر جہاں سے اسرائیلی جہاز انورٹ تو آئے ہیں، واپس بھی چلے گئے، لیکن ان کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اوفینسو کیپیبلٹی کے لیے شاید ان کے لیے کوئی فلیٹ رکھنا وائبل تھا، لیکن ایک پورٹنٹ ایئر ڈیفنس جہاز رکھنا جس کے لیے نہ صرف ایئر ڈیفنس کرتے بلکہ آپ نئے ہارموز جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا یا فیوریبل ایئر انوائرمنٹ رکھنا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا. لیکن انہوں نے کوئی بھی جہاز نہیں لیا. سرپرائزنگلی میں شاید یہی سمجھ پا رہا ہوں کہ ان کے پاس کیونکہ یہ سمجھے تھے کہ صرف میزائلز ہٹ کر لیتے ہیں، جبکہ میزائل صرف ایک آپ کو ایک حد تک مدد کرتے ہیں. ایک جو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، جو ایئر پاور کی ایڈوانٹیجز ہیں جس کے اندر انیشیٹو ہے، فلیکسیبلٹی ہے، کنسنٹریشن آف فورس ہے، سرپرائز اینڈ شاک افیکٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دیکھیے گا آپ کے لیے ایئر پاور یا ایئر فورس فیوریبل یا انفیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. ہندوستان اور پاکستان کیا ہوا 10 تاریخ کو صبح؟ اتنی ٹنج ماری گئی کہ سارا سچویشن ہماری فیور میں چلی گئی. اور اس وقت اگر آپ انڈیا کی آرمی سے پوچھتے کہ اس ایئر فورس کے ہوتے ہوئے اس آرمی سے لڑنا ہے پاکستان کی، تو obviously میرا خیال ہے جواب کچھ گول مولی ہونا چاہیے تھا. بیکاز آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں، ایک ڈیفیٹنگ ایک مینٹلٹی کی طرف ان کا دھکیل دیتے ہیں اس ملک کو دوسرے کو ایئر پاور افیکٹو کر کے. امریکہ بھی یہی کر رہے ہیں. جتنی ٹنج اس نے پھینکی آپ کے سامنے، یہ ان کے نیوکلیر پلانٹس پر پھینکی، یا اسرائیل نے پہلے دن 200 جہاز لے کر آیا، وہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہ یہی باور کرانا تھا کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر ایئر سکتے. سپیریورٹی. اور ایک دوسرا بھی تھا ٹو انفلکٹ پروہیبٹیو کاسٹ آن دی اینیمی، یعنی وہ اتنی زیادہ قیمت آپ کے لیے چکانے کا اٹھا دیتے ہیں پرائز کو، جس سے آپ کی اپنی نیت یا اپنا ول پاور ڈٹرمنیشن افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ سر، آئی گاٹ یور پوائنٹ. جنرل صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے سر؟ کیا اب ایران، امریکہ چونکہ کود چکا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بڑا میں شارٹ آنسر اگر آپ دے سکیں، امریکہ کے کسی ٹارگٹ، کسی جگہ کو، کسی بیس کو یا کسی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ایران، آپ کو لگتا ہے؟ جی وہ کلیم تو کرتے رہے ہیں اور اناؤنس بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن میرے خیال ہے کہ وہ امریکہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا جو ہے ان کے پاس آپشن ضرور ہے، لیکن ڈیسیجن میکنگ میں شاید اس کو وہ اینڈ پہ کریں گے، وہ اسرائیل کے اوپر فوکس کریں گے. اور میرا خیال ہے ان کی بھی ایفرٹ ابھی یہی ہوگی، اور اسرائیل بھی چاہتا ہے اور باقی دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے، اور یہ سب کے فیور میں ہے سیز فائر ہونا، اور ایران کے لیے بھی کہ وہ اپنے آپ کو جو کچھ ہے پریزرو کر کے آگے بڑھ سکیں.